اس کے بعد ایک اور حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ حدیث میں جو ہمیں آرڈر نظر آیا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا. ایک اور حدیث ہم دیکھتے ہیں گریٹ وار کے حوالے سے, ملحمہ کے حوالے سے جو ہے وہ حدیث ہمارے سامنے ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے, تم رومیوں کے ساتھ امن کا معاہدہ کرو. رومنز, یورپینز, امریکنز, مطلب دے آر انکلوڈیڈ ان رومنز. اس طور پہ جب رومی کہا تو اس سے مراد ظاہر ہے نیٹو, امریکن نیشن, امریکن سویلائزیشن, ویسٹرن سویلائزیشن ہے. پھر تم اور وہ ایک مشترکہ دشمن سے لڑو گے. سنن ابن ماجہ کی حدیث. تم ایک کامن اینیمی سے لڑو گے رومنز کے ساتھ مل کے, تمہیں فتح حاصل ہوگی, مال غنیمت ملے گا اور تم سلامت واپس آؤ گے. پھر تم ایک میدان میں اترو گے جہاں ٹیلے ہوں گے. رومیوں میں سے ایک شخص سلیب بلند کرے گا اور کہے گا سلیب غالب آ گئی. ایک مسلمان غصے میں آ کے اسے توڑ دے گا. اس وقت رومی معاہدہ توڑ دیں گے اور عظیم جنگ کے لیے جمع ہو جائیں گے. دس از دا بگننگ آف دا گریٹ وار. یعنی ملحمہ سے پہلے ایک ایسا کچھ مارکا ہوگا جس میں مسلمان رومنز کے ساتھ مل کے ایک مشترکہ اینیمی سے لڑیں گے. ایز پر دس حدیث, ہم ساری حدیث کو پھر انشاءاللہ ریکولیکٹ کریں گے. اور اس کے بعد کیا ہوگا کہ وہ وکٹوریس ہو جائیں گے. وکٹوریس جب ہوں گے تو ایک کرسچن ایک ٹیلے پہ چڑھ کے کہے گا کہ سلیب غالب آ گئی, کراس. اور پھر مسلمان جو ہے وہ ایک شخص غصے ہوگا اور اس کو بریک کر دے گا, اور اس مومنٹ پہ رومنز ٹریٹی کو بریک کر دیں گے اینڈ گیدر فار دا گریٹ بیٹل. اور پھر ایک اور حدیث ملتی ہے جس میں آتا ہے کہ دے ول گیدر اگینسٹ یو انڈر 80 بینرز. وہ 80 جھنڈوں کے نیچے تمہارے خلاف جمع ہوں گے. اینڈ انڈر ایچ بینر ول بی 12,000 سولجر. کچھ علماء کے نزدیک یہ حدیث بھی پوری ہو چکی ہے جو افغان وار تھی, کچھ علماء کے نزدیک 9/11 کے بعد. اور اس میں نیٹو کے انڈر 80 کنٹریز اکارڈنگ ٹو دیئر کیلکولیشن, اور اس میں ظاہر ہے مسلمانوں کا بھی معاہدہ تھا, وار آن ٹیرر میں مسلمان بھی شامل تھے. واللہ عالم, دیر آر آل سارٹس آف ویوز, بٹ ہونا ہے نہیں ہونا ہے تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. ابھی میں آپ سامنے صرف جو ہے وہ حدیث رکھ رہا ہوں ساری کی ساری, ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک اور حدیث ہے ملتی صحیح مسلم کی, حدیث نمبر 2897, اوپر والی ابن ماجہ کی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قیامت نہیں قائم ہوگی یہاں تک کہ رومی کہاں پر آ جائیں, العماق اور دبیق. رومنز یہاں پر لینڈ ہو جائیں. یہ دونوں علاقے ایک ٹرکی میں ہیں, ساؤدرن ٹرکی میں, اور ایک شام میں ہے, ماڈرن سیریا میں. An army consisting of the best people on earth at that time will come out from Medina to face them. اس وقت مدینہ سے بیسٹ آرمی نکلے گی اور ان کو فیس کرے گی. 1/3 will flee, ان میں سے 1/3 بھاگ جائیں گے اور اللہ انہیں کبھی معاف نہیں کرے گا. حدیث کے الفاظ ہیں, 1/3 شہید ہوں گے اور وہ بہترین شہداء ہوں گے, اور 1/3 فتح حاصل کرے گی اور پھر کبھی آزمائش میں نہیں ڈالی جائے گی. صحیح مسلم کی حدیث. اگلی حدیث سنتے. یہ ابھی تک سارے میں آپ کے سامنے ایونٹس رکھ رہا ہوں, پری دجالی کے ایونٹس ہیں, ٹھیک ہے, دجال کے آنے سے پہلے کے ایونٹ ہے. اس سے آپ کو یہ بھی اندازہ تھوڑا بہت ہو جائے گا کہ ٹائم کتنا قریب ہے. اسی حدیث کا اگلا حصہ ہے, دین دے ول کانکر کانسٹینٹینوپل. یہی آرمی جو 1/3 بچ جائے گی قسطنطنیہ کو فتح کرے گی. وائل دے آر ڈیوائڈنگ دا اسپوائلز آف وار, جب وہ مال غنیمت کو تقسیم کر رہے ہوں گے, having hung their swords on the olive trees, زیتون کے درختوں پہ انہوں نے اپنی تلواریں لٹکائی ہوں گی. شیطان will cry out among them, شیطان چیخے گا. شیطان کیا کہے گا, the dajjal has taken your place among your families. دجال نے تم لوگوں کی جگہ لے لی ہے تمہاری فیملیز میں. so they will leave but that will be false. when they reach al-Sham he will actually emerge. یہ دجال کا خروج ہے. شیطان اعلان کرے گا کہ دجال نے تمہاری فیملیز کی جگہ لے لی ہے. جب وہ نکلیں گے اپنی فیملیز کے لیے تو پتہ لگے گی خبر جھوٹی تھی, لیکن جب وہ الشام کو ریچ کریں گے, الشام کے لینڈ کو, ہی ول ایکچولی ایمرج, دجال اصل میں ظہور اس کا ہو جائے گا. while they are preparing for battle and arranging their ranks, the prayer will be established and عیسیٰ ابن مریم will descend and lead them. عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی اس حدیث میں آتا ہے. اب بیچ میں دجال 40 دن رہے گا, ظاہر ہے وہ ایک اور حدیث ہے, 1 day like a year, 1 day like a month, 1 day like a week. لیکن اس حدیث میں وہ آرڈر ہے, قسطنطنیہ فتح ہوا, اس کے فتح ہوتے ہی دجال کا ظہور ہوگا. اور یہ پچھلی حدیث سے بھی کنیکٹ کریں تو کیا ہے, یروشلم کی آبادی, مدینہ کی خرابی. مدینہ کی خرابی کس کا ظہور ہے, جنگ کا, بڑی جنگ کا, ٹھیک ہے.
اور بڑی جنگ میں قسطنطنیہ فتح ہوگا، اور قسطنطنیہ فتح ہونے کے بعد دجال فزیکلی سامنے آئے گا. ٹھیک ہے، یہ حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے. اور عیسیٰ اسلام کا بھی اس میں ہمیں ملتا ہے کہ عیسیٰ اسلام بھی نازل ہوں گے. اس کے بعد یہ حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں، سنن نبی داؤد، معاذ بن جبل سے مروی ہے، صحیح حدیث ہے. علامہ ناصر الدین البانی نے اس کو صحیح کہا ہے. سنن نبی داؤد، معاذ بن جبل کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بٹوین دا گریٹ بیٹل اینڈ دا کانکویسٹ آف کانسٹینٹینوپول دیر ول بی 6 ایئر. ملحمے میں اور قسطنطنیہ کی فتح میں 6 سال کا گیپ. ٹھیک ہے، 6 سال کا گیپ. اینڈ دا دجال ول ایمرج ان دی 7th ایئر. معاذ بن جبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی کرتے ہیں دجال 7ویں سال میں آئے. ثابت ہوا دجال کے تقریباً 6 سے 7 سال پہلے ملحمہ ہوگی، دا گریٹ بیٹل. اور جو حالات اس وقت چل رہے ہیں اللہ نوز بیسٹ، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے. کچھ حتمی نہیں کہا جا سکتا، لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کچھ بڑا ہونے والا ہے، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید ملحمہ کی طرف بات نہ چلی جائے. اور جنگیں تو ہو ہی رہے ہیں، آپ کے سامنے ہیں. رشیا بھی میدان میں کود رہا ہے، چائنا بھی میدان میں کود رہا ہے، امریکہ تو آپ کے سامنے، اور اسرائیل. یہ جو ایپسٹین فائلز کا سارا معاملہ ہوا تھا، یہ تو ٹرمپ کو بلیک میل کرنے کے لیے ہی تھا کہ ایران پہ اٹیک کرو، ورنہ اصل میں تو امریکن پوری کی پوری جو آبادی ہے وہ تو خلاف ہے اس وار. ایون جو سینٹ ہے ان کا وہ خلاف ہے ایران وار کے. بٹ اوبیسلی دے ہیو دیئر ویز. اسرائیل آپ کو پتہ ہے دے ہیو دیئر ویز ٹو گیٹ تھنگس ڈن. تو ایپسٹین فائلز یہ پورا ایک وہ پلان تھا، کیونکہ اس میں ٹرمپ کا نام ہے، اور دے آر بلیک میلنگ ہم، اور یہ سب ہو رہا ہے. ہو نوز نیوکلیئر. کچھ تو ایک حدیث سے استدلال کرتے ہیں کچھ اسکالرز. ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک 10 سائنس تم نہ دیکھ لو. صحیح مسلم کی ہے غالباً. وہ شروع ہوتی اسموک سے، سب سے پہلے اس میں اسموک کا ذکر ہے، دھواں. اس کو پھر وہ اور حدیث سے ریلیٹ کرتے ہیں وہی گروپ آف اسکالرز، کہ ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ دجال کے 3 سال آنے سے پہلے ایک گریٹ فیمن ہوگا. وہ میں ابھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک بہت قحط سالی کا دور ہوگا کہ زمین کچھ اگائے گی نہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے آخر کے دور میں چہروں کا مسخ ہونا، بستیوں کا الٹ جانا، اس طرح کے سائنس بھی ہیں، اور پتھروں کی بارش ہونا اوپر سے یہ بھی ہے. تو یہ ساری حدیث کو کمبائن کر کے کچھ اسکالر یہ بھی کہتے ہیں کہ نیوکلیئر وار ہونی ہے، کیونکہ وہ دھواں بہت ہیوج ہے، وہ چھا جائے گا آسمان میں. اور پھر نیوکلیئر ونٹر کی طرف اشارہ ملتا ہے. نیوکلیئر ونٹر کیا ہوتا ہے کہ یعنی سن جب بلاک ہو جاتا ہے ایک نیوکلیئر اٹیک کی وجہ سے، تو گلوبل وارمنگ بند ہو جائے گی، اور اس کے بعد کراپس اگنا بند ہو جائیں گی، اور قحط سالی ہو جائے گی. تو رین جیسے نا، قحط سالی یہ نہیں ہے کہ بارش نہیں ہوگی، قحط سالی ہے کہ بارش ہوگی لیکن زمین کچھ اگائے گی نہیں. اس سے بھی کچھ اسکالر یہ اخذ کرتے ہیں کہ جب نیوکلیئر اٹیک ہوتا ہے، گاما ریڈیشن، وہ ظاہر ہے ڈیڈلی ہے گاما ریڈیشن، اس سے چہرے بھی مست ہوتے ہیں، اور لٹرلی اس کا جو امپیکٹ ہوتا ہے وہ پتھروں کی بارش کی طرح ہوتا ہے. کائنیٹک انرجی اتنی ہوتی ہے. اوبیسلی جب یورینیم پھٹتا ہے، یورینیم ہوتا ہے نا اس میں نیوکلیئر فشن ہوتی ہے، تو وہ چین ریئیکشن ہوتا ہے، پھٹتا جاتا ہے. تو کچھ علماء نے، اللہ معاف کرے، نیوکلیئر اٹیک کی طرف بھی اشارہ کیا ہے. اور جو پاگل پن اس وقت نظر آ رہا ہے، اللہ نہ کرے جس طرح سے چل رہا ہے، وہ امریکہ کہیں نیوکلیئر بم ہی نہ گرا دے ایران پہ، اللہ نہ کرے. اینی وے یہ سارے قیاس آرائیاں ہیں. دین اگین ہم بطور انسان ایک حد تک بات کر سکتے ہیں اصل میں کیا ہونا ہے، اللہ نوز بیسٹ. اصل مقصد ہمارا ہے ان حدیث سے کہ ہم نے تیاری کیا کرنی ہے. اصل مقصد جو ہے نا وہ یہ ہونا چاہیے، بجائے کہ ہم بہت زیادہ ڈیٹیل میں ان ڈسکشنز میں جائیں. جو ہونا ہے وہ تو ہونا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو لکھا ہے وہ تو ہونا ہے. اصل میں ہم نے اپنی پروٹیکشن انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ کرنی ہے، اور اس سے یہ سیکھنا ہے کہ وی نیڈ ٹو یونائٹ، وی نیڈ ٹو بیکم پولیٹیکلی ایکٹیو انشاءاللہ. اور امت کا کانسیپٹ ہم نے واپس لے کر آنا ہے. اور جو آگے سورہ کہف میں کمال کی پروٹیکشن کی لیئرز بتائیں اللہ تعالیٰ نے، ان کو اڈاپٹ کرنا ہے ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ.